اپنی جو جدوجہد ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور میں اس لیے آج دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر خالد جاوید جان کو، وہ اپنی نظم میں باقی ہے۔ ہم آپ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے، ہم آپ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے، ہر حال میں سچ کو لبے گفتار پہ لائے۔ کیا بات! آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں اقرار اطاعت، آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں اقرار اطاعت، جو لوگ مجھے کوفہ انکار پہ لائے، واہ واہ! اور کاندھے پہ تو ہر شخص لیے پھرتا ہے سر کو، سردار وہی ہے کہ جو سردار ہے۔ واہ واہ واہ! بہت اچھا۔ آج طارق خورشید صاحب نے اس نظم کا ذکر کیا، میں باغی ہوں، اور آج محترمہ مقصومہ بخاری بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے کن کے لیے لکھی اور کون کون اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جب لفظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں تو وہ عوامی ملکیت بن جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ جن کے لیے لکھی تھی ان تک بھی پہنچی۔ ہماری بہن محترمہ فرخندہ بخاری کی اپنی کتاب یہ بازی عشق کی بازی ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے جو میری نظم کے اوپر ہے کہ کس طرح وہ نظم ان تک پہنچی، اور وہ پھر بی بی کو یاد ان کو کرواتی رہی، عزت کرواتی رہی۔ تو یہ کیسے پہنچی، یہ واقعہ ضرور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سن 1980 کی بات ہے۔ میں راولپنڈی میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، اور یہ نظم لکھنے پہ اور جمہوریت کی بحالی کی کوشش کرنے پہ میری ٹانگیں اور بازو توڑ دیے گئے تھے، اور میں ہولی فیملی ہاسپٹل میں ریسٹ تھا پولیس کسٹڈی میں۔ تو وہاں کچھ نوجوان آئے اور وہ مجھ سے یہ نظم لے کر گئے، وہ ہالینڈ سے آئے تھے، اور ہالینڈ میں جو پاکستان پیپل پارٹی کے جلاوطن نوجوان تھے انہوں نے ایک رسالہ نکالتے تھے M10 سے جدوجہد، اور انہوں نے اس میں وہ نظم شائع کی، اور اس میں فاروق طارق صاحب بھی تھے، میرے کلاس سینٹر، اب وہ موت ہو گئے ہیں، ڈاکٹر لال خان، وہ بھی کینیڈا میں تھے اس وقت، اب ہالینڈ میں۔ تو یہ نظم جب اس میں چھپی اور بی بی اپنے کان کے علاج کے لیے جب بیرون ملک گئی تو وہاں انہوں نے نظم جو ہے وہ پڑھی رسالے سے، ان کو پسند آئی، اور اب فرخندہ بخاری صاحب اب بتاتی ہیں کہ ہم ان کی تیاری کرواتے رہے، اور ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے سب سے پہلے 5 جنوری 1985 میں کانوائے ہال لندن میں بھٹو صاحب کا سالگرہ منایا، اور اس کے بعد جب وہ اگلے سال پاکستان آئے 10 اپریل 1986 میں، تو پھر انہوں نے لاہور کے جلسے میں پڑھی، پھر بہت جگہ میں پڑھی، پھر میری کتاب کی رونمائی میں 1992 میں ہوئی، اس میں بھی چیز لائی۔ تو یہ ان کے نام ہے، محترمہ فرخندہ بخاری کے نام، جنہوں نے گھریلو خاتون ہونے کے باوجود جمہوریت کے لیے اپنی قربانی دیا، 8 سال تک جلاوطنی کاٹی، اور بھٹو خاندان کے نام، ذوالفقار علی بھٹو کے نام، اور شہید بی بی کے نام وہ ایک مرتبہ میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس دور کے رسم و رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے، اس دور کے رسم و رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جلتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں۔ میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ واہ واہ! اور وہ جن کے خون کی جنبش سے، یہ مقبول ابھی تک اس لیے ہے کہ مسائل وہی ہیں، وہ بدلے نہیں، وہ جن کے خون کی جنبش سے
وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں، ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے اس پر ظلم کرے، چاہے اس پر ظلم کرے، اور جو عورت کو نچواتے ہیں، بازار کی جنس بناتے ہیں، پھر اس کی قسمت کے غم میں تحریکیں بھی کرواتے ہیں، ان ظالم اور بدکاروں سے، بازار کے ان معماروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے اس پر ظلم کرو، جو چاہے اس پر ظلم کرو، اور مذہب کے جو بیوپاری وہ سب سے بڑی بیماری، مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں، وہ جن کے سوا سب کافر ہیں، جو دین کا حرف آخر ہے، ان جھوٹے اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکیداروں سے میں باقی ہوں، میں باقی ہوں، جو چاہے اس پر ظلم کرو، چاہے اس پر ظلم کرو، اور جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ہوتے ہیں، جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت دھوتے ہیں، وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں، ان دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں اور وڈیروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے اس پر ظلم کرو، جو چاہے اس پر ظلم کرو، اور جہاں سانسوں پر تعبیریں ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں، ذاتوں کے گورکھ دھندے ہیں، جہاں نفرت کے لیے جہاں سانسوں پر تعبیریں ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں ہیں، ذاتوں کے گورکھ دھندے ہیں، جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں، سوچوں کی ایسی بستی سے، اس ظلم کی گندی بستی سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ اور یہ آخری بات ہے، اور میں یہ ہمیشہ بتاتا ہوں، اس میں موت کا ذکر ہے، اور بی بی نے 10 اپریل 1986 میں جب یہ نظم لاہور میں پڑھی تو یہ موت کا جس میں ذکر ہے، یہ بات انہوں نے پہلے پڑھا، شاید ان کے 6th سینس میں یہ تھا کہ انہیں بھی ایک دن اپنے بابا کی طرح اپنی جان عوام کے لیے قربان کرنی ہے، تو یہ پہلے یہ بات نظم سے پہلے پڑھا، پھر آخر میں بھی پڑھا کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا، میں باقی